السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی چلیے آج کے ویڈیو میں جو ہے ہم سبق نمبر 7 لیسن نمبر 7 جس کا نام ہے جگنو یہ پڑھیں گے۔ اس کے لکھنے والے شاعر ہیں علامہ شیخ محمد اقبال، جن کو علامہ اقبال کے نام سے ہم موسوم کرتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں دیکھیے نیچے ماخذ ہے اس نظم کو سر محمد اقبال کے مجموعہ کلام بانگ درا سے اخذ کیا گیا ہے۔ آپ کی کتاب کھولیے پیج نمبر 58 صفحہ 58۔ جگنو کی روشنی ہے کاشان چمن میں، جگنو کی روشنی، جگنو ایک کیڑا ہے، ایک پرندہ ہے جس کے پیچھے جو ہے دن کی طرف روشنی اللہ نے دی ہے۔ جگنی کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ تو جگنو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جگنو جو ہے اپنے چمن میں ایسا دکھ رہا ہے جیسے پھولوں کی جو ہے محفل میں، انجمن میں کوئی شمع جل رہا ہو۔ آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا آسمان سے کوئی ستارہ اڑ کر آیا ہے، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں، یا چاند کے کوئی کرن میں جان پڑ گئی ہو، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، یعنی رات کی حکومت میں، شب کی سلطنت میں رات کی حکومت میں کوئی سفیر آیا، یعنی کوئی نمائندہ آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں، جو اپنے مسکن میں گمنام تھا، جو یہاں آ کے ظاہر ہوا۔ تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا سے، تکمہ بولتے بٹن، یہ جو بٹن ہے جی، چاند کے کرتے کا کوئی بٹن گر گیا کہ آ کے، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں، یا سورج کے لباس کا کوئی ذرہ آ کے گر گیا کیا۔ حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ قدیم خوبصورتی کی ایک چھپی ہوئی کوئی جھلک تھی، قدیم خوبصورتی کی کوئی چھپی ہوئی ایک جھلک تھی جس کو قدرت نے یعنی اللہ نے خلوت سے تنہائی سے محفل میں لے کے آیا۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، چھوٹے سے چاند، یہاں چاند سے مراد جگنو جی استعارہ لیا گیا، سمجھیے۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی اور روشنی بھی، یعنی چھوٹا سا جو ہے جگنو کبھی جو ہے جاتا ہے روشنی میں، کبھی اندھیرے میں آ جاتا ہے، کبھی یہ چمکتا ہے کبھی بجھ جاتا ہے، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں، کبھی گہن لگا تھا اس چاند کو تو نکلا گہن سے، اور کبھی گہن میں آ گیا۔ پروانہ ایک پتنگا، پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، دونوں بھی دیکھ لیں ڈیفرنٹ ہے۔ پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی، دونوں بھی کیڑے ہیں۔ وہ روشنی کا طالب، کون؟ پروانہ، روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا، وہ جو ہے روشنی چاہتا ہے، اور یہ سراپا خود روشنی ہے، محتاج ہے وہ روشنی کا، کون؟ پتنگا۔ چلیے نیکسٹ دوسرا بند دیکھیے۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے، اللہ نے خوبصورتی دی ہر چیز کو۔ پروانے کو تپش دی، پروانے کو، اس کیڑے کو گرمی دی، تپش دی، جگنوں کو روشنی دی۔ رنگی نوا بنایا مرغان بے زباں کو، رنگی نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی، یعنی بے زبان پرندوں کو بولنے کا، بے زبان پرندوں کو چہچہانے کو جو ہے انداز دیا، اور پھولوں کو بولنے کی قوت دی، اور خاموش رہنے کو کہا۔ نظارہ شفق، نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔ زوال، جب سورج زوال ہوتا رہتا ہے، ڈوبتے رہتا مغرب کے ٹائم پہ، بہت خوبصورت بنایا اس کو، دیکھنے کا نظارہ ہوتا ہے شفق کا، آسمان کا، زوال کے وقت میں وہ چھوٹی سی مختصر سی زندگی دی، وہ چھوٹا تھا، تھوڑا سا وقت رہتا، اور اس کو پری بنا کے، اس کو پری کے سے خوبصورت بنا کے وہ تھوڑا سا وقت کے لیے دیا۔ رنگین کیا سحر کو بانگ کی دلہن کی صورت، رنگین کیا سحر کو، صبح کے وقت کو دلہن کی طرح سجایا، صبح کے جو وقت سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے صبح جی، بالکل شفق جو ہے خوبصورت رنگین دلہن کی طرح بنایا۔ پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی، اور لال جوڑا بنا کے، لال جوڑا
پہنا کے جو ہے شبنم کے زیور پہنا دی، شبنم کے زیور سے۔ سایہ دیا شجر کو، سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی۔ درختوں کو سایہ دیا، درختوں کو جھاڑوں کو سایہ دیا، اور ہوا کو اڑنے کی طاقت دی، پانی کو بہنے کی طاقت دی، روانی بہنے کی، اور موجوں کو ویوز کو جی بے قراری دی۔ یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، ہاں یہ جو فرق ہے یہ آپ کے ہمارے لیے ہے، امتیازی جو ڈفرینس ہے یہ آپ کے اور ہمارے لیے ہے۔ جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری، ورنہ تو جگنو کے لیے وہی دن ہے جو ہمارے لیے رات ہے، ہم رات سمجھتے ہیں اس کو اور ان کے لیے وہ دن ہے جگنو کے لیے، یہ فرق ہمارے لیے ہے۔ حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، گنچے میں وہ چٹک ہے۔ حسن ازل یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز میں اللہ کی جھلک ہے۔ انسان کو وہ سخن بات کرنے کی قوت دی اور گنچے کو یعنی کلیوں کو چٹکنے کی قوت دی، طاقت دی۔ یہ چاند آسمان کا شاعر کا دل ہے گویا، یہ چاند آسمان کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے جو کچھ ہاں درد کی کسک ہے۔ یہ جو آسمان پر چاند دکھ رہا ہے اور اس میں چاندنی ہے، وہ چاند گویا شاعر کا دل ہے، اور چاند میں جو چاندنی ہے وہ ایسے یہ جیسے شاعر کے دل میں درد ہے۔ انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ، انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ، نغمہ ہے گوئے بلبل گو پھول کی چہک ہے۔ یہ جو بات کرنے کا انداز ہے اس میں فرق ہے، صرف گفتگو کا فرق ہے، بات کا فرق ہے، ورنہ بلبل کے نغمے کی جو بو ہے، بلبل کے نغمے کی جو بات ہے وہی جو ہے پھول کی چہک ہے، وہی پھول کی چہک ہے یا پھول کی بو ہے سمجھے۔ کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ کثرت میں، زیادتی میں، کثرت میں وحدت کا، سنگولیرٹی کا، وحدت کا پوشیدہ ہو گیا ہے، وحدت جو ہے چھپ گیا، پوشیدہ ہو گیا ہے، ورنہ جگنو میں جو چمک ہے وہی پھول میں مہک ہے، اس میں پھول میں مہک گئی ہے، جگنو میں چمک گئی ہے۔ یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جب کہ پنہا خاموشی ازل ہو۔ یہ آخر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ اختلاف، یہ تماشا، یہ اونچ نیچا، یہ اختلاف، یہ ہنگاموں کے نظر، یہ تماشوں کے نظر کیوں ہو گیا ہے، یہ کیوں ایسا حوالہ ہوا ہے، جبکہ ہر چیز میں موت چھپی ہوئی ہے، ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر چیز کو اس کے پیدا ہونے، جوان ہونے کے بعد پھر موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب ہر چیز کے لیے فنا ہے، ختم ہے، ہر چیز کی موت ہے، تو پھر یہ ہنگامہ، یہ تماشے کیوں مچے ہوئے ہیں؟ یہ جو ہے انسان کی حقیقت کو سمجھا ایک جگنو پرندے سے لے کر جگنو ایک چھوٹے سے کیڑے کو لے کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، سمجھ گئے؟ چلیے اب ہم جو ہے شاعر کا تعارف پڑھیں گے علامہ اقبال کے بارے میں۔ شیخ محمد اقبال نام اور اقبال تخلص 9 نومبر 1877 عیسوی میں سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، جنہیں صوفی مشرف کہا جاتا تھا۔ اقبال نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، سیالکوٹ کے اسکاچ مشن کالج سے FA کا امتحان پاس کیا۔ سیالکوٹ کالج میں مولوی سید میر حسن سے عربی اور فارسی سیکھی اور انہی کے فیض سے زبان کا صحیح ذوق پیدا ہوا۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے 1895 عیسوی میں لاہور کالج کا رخ کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے، جہاں سے 1897 میں BA میں امتیازی کامیابی حاصل کی۔ یہیں سے 1899 میں فلسفے میں MA کامیاب کیا۔ 1903 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے اسسٹنٹ پروفیسر ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، اتنا بھی اگر آپ یاد کر لیے علامہ اقبال کے بارے میں کافی ہے، لیکن آگے میں اور پڑھتا ہوں۔ علامہ اقبال کو بچپن ہی سے شاعری سے بے حد لگاؤ تھا۔ ابتدا میں انہوں نے حضرت داغ دہلوی سے اصلاح لی۔ آپ کا حافظہ بہت تیز تھا، جتنے شعر زبان سے نکلتے وہ اسی ترتیب سے دوسرے دن بھی دہراتے تھے، ماشاءاللہ۔
اردو کا یہ مایہ شاعر طویل علالت کے بعد 21 اپریل 1938 میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، یعنی آپ انتقال کر گئے۔ علامہ اقبال کے اردو کلام کے مجموعے 4 ہیں، بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبرائیل اور ارمغان حجاز وغیرہ۔ بانگ درا پہلا مجموعہ کلام ہے اور ان کا شاہکار مجموعہ کلام بال جبرائیل ہے۔ 1923 میں علامہ اقبال کو برطانوی حکومت کی جانب سے سر کا خطاب ملا۔ اس کے علاوہ آپ کو شاعر مشرق اور فلسفی شاعر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ چلیے، صنف کی تعریف۔ نظم کے لغوی معنی دھاگے میں موتی پرونا ہے۔ اصطلاح شعر میں کسی ایک موضوع پر اشعار کو منظم کرنے کا نام نظم ہے۔ نظم کے تمام اشعار ایک دوسرے سے دھاگے میں موتی کی طرح منظم و مربوط ہوتے ہیں، ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو نظم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں جو ہے خلاصہ پڑھتا ہوں، سمجھ لیجئے اچھا سا، آپ کو ایک بار دوبارہ اچھا سمجھنے کے لیے خلاصہ جو ہم نے اشعار پڑھا تھا اس کا خلاصہ میں تو وہاں سمجھایا تھا، پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے نظم جگنو میں ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے زندگی کی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جگنی کی روشنی چمن میں ایسی لگ رہی ہے جیسے پھولوں کی محفل میں کسی نے چراغ جلا دیا ہے۔ آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹ گرا ہے یا چاند کی کوئی کرن ہے جس میں جان پڑ گئی ہے، یا اندھیرے کی حکومت میں اجالے کا نمائندہ آیا ہے جو اپنے مسکن میں گمنام تھا، یا پھر چاند کے لباس کا کوئی بٹن ٹوٹ گرا ہے یا سورج کے لباس کا کوئی ذرہ جو نمایاں ہو گیا ہے۔ یہ خوبصورتی کی ایک چھپی ہوئی جھلک تھی جسے قدرت نے تنہائی سے محفل میں لے آ کر آئی۔ یہ ایک چھوٹا سا چاند ہے جو کبھی روشن ہو جاتا ہے اور بجھ جاتا ہے، جیسے کبھی گہن لگا ہو اور کبھی گہن سے باہر آیا ہو۔ پروانہ بھی ایک کیڑا ہے اور جگنو بھی ایک کیڑا ہے، ایک روشنی کا محتاج ہے اور دوسرا خود ہی روشنی ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے۔ پروانے میں اللہ نے گرمی رکھی اور جگنی میں روشنی رکھی ہے۔ بے زبان پرندوں کو خوبصورت آواز، پھول کو زبان دی اور اسے خاموش رہنے کی ہدایت دی۔ شفق کی خوبصورتی زوال کے وقت ہوتی ہے، اس وقت آسمان کو ایک پری جیسا سجا دیا اور اس کی زندگی مختصر کر دی ہے، اور صبح کے وقت کو دلہن کی سی خوبصورتی دی اور اس کو لال جوڑا پہنا کر شبنم کے زیور سے آراستہ کیا۔ لال جوڑا پہنا کر شبنم کی زیور سے آراستہ کیا۔ درختوں کو اس نے سایہ دیا اور ہوا کو اڑنے کی طاقت دی، اسی طرح پانی میں روانی رکھی اور اس کی موجوں کو بے قراری دے دی۔ یہ ایک دوسرے میں جو فرق ہے یہ ہمارے لیے ہے، جو ہماری رات ہے جگنو کے لیے وہی دن ہے۔ سمجھ میں؟ چلیے آگے کر۔ حسن ازل یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنی جھلک رکھی ہے۔ انسان میں بات کرنے کی خوبی دی ہے، کلی میں چٹکنا ہے، آسمان پر چاند شاعر کے دل کی طرح ہے، چاند میں جس طرح چاندنی ہے اسی طرح شاعر کے دل میں درد کا احساس ہے۔ یہ سب اظہار خیال کا فرق ہے، ورنہ بلبل کا نغمہ اس کی بو ہے، جیسے پھول کی مہک بھی بو ہے۔ پھول کی مہک بھی بو ہے تو بلبل کا نغمہ بھی اس کی بو ہے۔ کثرت میں وحدت کا راز پوشیدہ ہے، جگنو میں جو چمک ہے وہی پھول میں مہک ہے۔ جگنو میں جو چمک ہے وہی پھول میں مہک ہے۔ آخر میں شاعر کہتا ہے، جبکہ ہر شے میں موت چھپی ہوئی ہے، جو دنیا میں اختلافات کا شور کیوں مچا ہوا ہے۔ جب ہر چیز میں موت چھپی ہوئی ہے تو پھر دنیا میں اختلاف کا شور کیوں مچا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ماشاءاللہ، یہ ہے، اچھا سا پڑھیے، 1 سے 2 بار 3 بار اچھا سا سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ چلیے، اللہ حافظ۔